نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے لوٹ جا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت اے رفتار جہاں۔ پڑھنا ہے تو انسان کو پڑھنے کا ہنر سیکھ، ہر چہرے پہ لکھا ہے کتابوں سے زیادہ۔ صدر علی وقار، آج انسانیت ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے ہاتھوں تنگ آ کر امن کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہ دہشت گردی افراد کے ہاتھوں بھی ہو رہی ہے، تنظیموں کی طرف سے بھی اور عالمی قوتوں کی طرف سے بھی۔ اس کے اسباب و محرکات انفرادی بھی ہیں، قومی اور بین الاقوامی بھی۔ افراد جب علم، شعور اور مقصدیت سے عاری ہوتے ہیں تو ان کے اندر سفلی اور تزکیہ کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہلیز سے ملنے والی مذہبی تعلیمات میں یہی خصوصیات ہیں کہ یہ انسانی شخصیت اور معاشرے کو پرامن اور بامقصد ڈگر پر گامزن رکھتی ہیں۔ حرص، لالچ اور ناانصافی افراد اور اقوام دونوں کو ظالم بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سماجی اور بین الاقوامی امن کو باطنی اور انفرادی امن سے مشروط کیا گیا۔ منتشر الخیال لوگ بدامن سوسائٹی کو ہی جنم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح منقسم مزاج لوگ جب حکمران بن جائیں تو وہ خون کی ندیاں بہا کر اپنے جذبات کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ ایسے ظالم و جابر اور خون خوار حکمرانوں کے ناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ صدر علی وقار دنیا کو فتح کرنے کا نشہ بھی عالمی امن کا دشمن رہا ہے کہ جس کی تازہ مثال گزشتہ صدی میں لڑی جانے والی جنگ عظیم اول اور جنگ دوم ہے۔ اس جنگ میں مجموعی طور پر 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے اور لاکھوں لاپتہ ہو گئے۔ حاجت اور اقتدار جب کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ کسی انسانیت کے لیے ننگ و عار بن جاتا ہے۔ اس کی واضح 2 مثالیں ماضی قریب میں دیکھنی ہوں تو ایک عراق کے سابق صدر صدام اور دوسرے آنجہانی صدر بش کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جناب صدر صدام حسین نے بالترتیب ایران، کویت اور امریکہ کے خلاف جنگ میں جھونک کر تقریباً 10 لاکھ معصوم مسلمان جانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا اور یہ ابلیسی مشن تاحال جاری ہے۔ حاضرین محفل، پورا مغرب عالمی صہیونی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر مسلمانوں کو موجودہ دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ چند نادان لوگوں کے علاوہ پوری ملت اسلامیہ آج بھی من حیث القوم امن، بھائی چارے، اخوت و مروت کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے باوجود کہ پورا عالم اسلام زخموں سے چور چور ہے، فلسطین، عراق، افغانستان، کشمیر اور مسلم اکثریت کے حامل بھارتی علاقے شدید دباؤ اور مزاحمت کے دور سے گزر رہے ہیں، تاہم ان کا صبر اور جذبہ ایثار بھی اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھنے والی عالمی یہودی لابی کے سرغنے تمام ویرانی تیاریوں کے باوجود پہلے لبنان اور حال ہی میں غزہ کے نہتے اور بے تیغ مسلمانوں سے ٹکرا کر بے بسی کے ہاتھوں اپنے خون کے گھونٹ بن رہے ہیں۔ آتش و آہن کی بارش سے ہستی بستی آبادیوں کو تورابور بنا کر امن عالم کے کھوکھلے نعرے لگانے والی سابق بش انتظامیہ اپنی خون آشام مہمات کو تاریخی غلطی قرار دے چکی ہے۔ نئے امریکی صدر باراک اوباما نے نظام کو تبدیلی کا نعرہ لگا کر حیران کن کامیابی حاصل کی۔ اس نے عراق سے جنگی فوجوں کو واپس بلانے کا اعلان کر کے وہاں امریکی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ کرے کربلاؤں کی سرزمین پر امن، سلامتی اور خوشحالی کا دور پھر سے لوٹ آئے۔ سامعین عزیز محتشم، جاہر قوم کا یہ اعتراف شکست مظلوم مسلمانوں کی ایک طرح سے اخلاقی فتح ہے۔ ضرورت صرف اس عزم اور اتحاد کی ہے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے رحمت عالم کے الوہی پیغام کے مقابلے میں دنیا کو نئے معاشی انقلاب سے روشناس کرانے والا لینن اور کارل مارکس بھی اپنے استضاء کی فکر و فلسفے سمیت ماسکو، تاشقند، بخارا، سمرقند، شیستان، کابل اور قندھار کی مٹی میں بھسم ہو چکے ہیں۔ مغرب کے صنعتی انقلاب نے یورپی اقوام کو جس معاشی اور سماجی انقلاب سے روشناس کیا، اس کا پھل انسانیت مادیت اور الحاد کی صورت میں چکھ لیا ہے۔ ظاہر روشن اور باطن چنگیز سے تاریک تر تہذیب مغرب، خدا سے انکار، مقدس رشتوں سے بیزار، روحانی قدروں سے برسر پیکار، طاغوتی یلغار کے ہاتھوں ہر جگہ شرمسار ہے۔ ایسے میں 14.5 سال قبل مکہ کی گھاٹیوں سے طلوع ہونے والے آفتاب ہدایت کا حتمی پیغام تعصب، اناد اور نفرت کی اس بلند بالا دیوانوں کے پیچھے سے پھر جھانک رہا ہے۔
جنگ و جدل سے ستائی ہوئی انسانیت پھر اسی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے، لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ مادیت اور الحاد کا ستایا ہوا انسان تو عافیت تلاش کرنے اسلام کی طرف لپک رہا ہے، اور خود مسلمانوں کی نوجوان نسلیں مغرب کے دامن سے وابستہ ہو کر خوشحالی کے سفر طے کرنا چاہتی ہیں۔ دنیا نئے نئے افق تلاش کر رہی ہے، اور علم و انقلاب کا نعرہ لے کر مبعوث ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک گروہ آج بھی جمہوریت کو حرام اور عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگانے کے فتوے دے رہا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک حصے میں بندوق کے زور پر جس شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے اس میں دوسرے کی رائے کا احترام ہی نہیں۔ میثاق مدینہ کے ذریعے یہود اور مشرکین عرب کے ساتھ معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے معمولی سے اختلاف رائے رکھنے والے مسلمان بھائیوں کو نہ صرف قتل کر دیتے ہیں بلکہ انہیں قبروں سے نکال کر بازاروں میں لٹکایا جاتا ہے۔ اسلام کی اس قدر عجیب و غریب تعبیر اور وہ بھی آزاد اور طاقتور میڈیا کے اس دور میں کیا گل کھلائے گی، اس کا اندازہ قبل از وقت ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ دہشت گرد ثابت کرنے میں ان لوگوں کو یہ کاروائیاں بہت بڑا اور بنیادی ثبوت بن رہی ہیں۔ قرآن اور پیغمبر اسلام کی سیرت دشمنوں کو اپنے قریب بلا کر محبت، منطق اور دلیل کے ساتھ دعوت دینے پر زور دیتے ہیں، لیکن اسے نئے مستند اسلام کے مبلغین صدیوں سے آباد مسلمان بستیوں میں تباہی کے پیغام نشر کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس دور پرفتن میں دین اسلام دین دشمن قوت نادان مسلمانوں کو سمجھا جائے یا کھلے مخالفین اسلام کو۔ بدقسمتی سے سرزمین پاکستان آج کل ان دونوں دشمنوں کی زد میں ہے، اوپر سے طرفہ تماشا ہمارے تاریک ذہن سیاستدانوں نے لگا رکھا ہے۔ جناب والا، آج دین اسلام ہمیں اس پیغام امن و محبت کے تقاضوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو اس نعمت عظمیٰ کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جس کے طفیل تباہی کے کنارے پہنچی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور بھائی چارے کے رشتے میں پرو کر عافیت دائمے کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آج کی تباہی، جنگی جنون اور تہذیبوں کا تصادم انسان کو پھر اسی بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ المختصر، جہاں سے کائنات کو پہلے بھی محبت و امن کی نعمت ملی، اب بھی وہیں سے ملے گی۔ لوٹ جا عہد نبوی کی جان، عہد نبوی کی سمت، اے رفتار جہاں، میری درماندگی کو ارتقا درکار ہے، میری درماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ والسلام۔